أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. محترم سامعین، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، خالق نے کیا بنائی ہے نور نظر نماز، اندھیرا تھا جہاں میں اگر نہ ہوتی نماز۔ محترم سامعین، عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، جب انسان کفر کی ظلمت اور تاریکی سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جس چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے وہ نماز ہے، اور اسی کے ذریعے سے ایک مکمل انسان کی شناخت ہوتی ہے کہ یہ شخص داعیہ اسلام میں داخل ہے یا خارج۔ مگر آج ہم سب ایمان لانے کے بعد نماز سے کوسوں دور ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نماز اور اسلام کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کافی گہرا تعلق ہے۔ میں اسی تعلق کو بتانے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز اور مسلمانوں کے درمیان تعلق کیا ہے، پھر اسلام میں نماز کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ان سب باتوں کو ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے تاکہ نماز کی اہمیت کو سمجھنا ہم سب کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ نماز ہی ایسا طریقہ ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اسی سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کتنی ضروری اور اہم عبادت ہے۔ نماز مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی شان ہے، نماز مسلمانوں کا دینی و ملی شعائر ہے، نماز مسلمانوں کے سربلندی کا ذریعہ ہے، نماز کفر سے برات کا نام ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، یہ سب چیزیں نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے ہے، اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب عبادت ہے، کیونکہ نماز میں بندہ اپنی فطرت کے اعلیٰ مرتبے پر ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں عبادت رکھی ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی ہم نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری چیز انسان کے اندر یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ مٹی کی فطرت میں عاجزی ہوتی ہے، پستی ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے۔ لوگ زمین کو رون دیتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، مگر زمین کچھ نہیں دیتی، اس لیے کہ عاجزی اس کی فطرت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔